السلام علیکم. میرا کہنا طلاق کا مسئلہ ہو گیا ہے. میری شادی کو بھی 4 مہینے ہوئے ہیں. میری شوہر سے لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے غصے میں بول دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے, آپ کی خدمت میں پہلے سوال پیش کروں گا پھر اس کا جواب. السلام علیکم. میرا کہنا طلاق کا مسئلہ ہو گیا ہے. میری شادی کو بھی 4 مہینے ہوئے ہیں. میری شوہر سے لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے غصے میں بول دیا کہ 2 منٹ میں چھوڑ دیا کہ اس الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے. ابھی بھی ہم دونوں کو ساتھ ہی رہنا ہے. آپ اس بات کا کوئی حل نکال دیں. یہاں مولوی ملا سے پوچھا ہے, یعنی کہ مفتیوں سے پاکستان میں, تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ حلالے کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے. حلالے کے علاوہ ان کی طلاق دینے کی نیت نہیں تھی, ڈرانے کی نیت تھی خالی. اس کا جواب اگر آپ جلدی دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ خاتون کراچی میں روئی, اللہ گواہ ہے. اس بچی نے کئی مرتبہ مجھے میسج کیا اور زار و قطار رو رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کسی اہل سنت کے گروپ سے منسلک ہیں جو کہ ان الفاظ کو طلاق گردانتے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں تجھے چھوڑتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہو گئی ہے, کیونکہ اس کا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا تھا. جبکہ دوسرا شخص جو چھوڑنے کے الفاظ کہہ رہا ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, میں تو صرف اس کو ڈرانے کے لیے, دھمکی دینے کے لیے, تاکہ یہ جو اس کی منشا ہوگی وہ اس طرح کے کام کرے. یہ اس بچی کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں یا تمہیں بے دخل کرتا ہوں یا تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے. اس طرح کے الفاظ اگر کوئی آدمی غصے میں اپنی بیوی کو کہتا ہے تو کیا حکم ہے ان الفاظ کا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا جواب اور فتویٰ پیش کروں, میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دراصل ہمارے یہاں ہماری خواتین کو اور نہ ہی مرد حضرات کو طلاق کے احکام بتائے جاتے ہیں, نہ ہی شادی شدہ زندگی جو کہ بہت اہم ترین اس سماج کو, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کا ایک ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے, اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. عام طور پر ان خاتون سے جب میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم بستری بھی ہوئی اور پھر اگلے دن انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا. اور جب ہم نے اس مسئلے کو مفتی صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا جناب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے حلالہ کے. اب آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو چکی ہے, اس کو حلالے کی تکلیف سے گزارنا مولوی کو بہت پسند ہے. اللہ رب العالمین ان مولویوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو حلالے کے نام پر یہ حرامہ ہے جس سے عزت اور ہماری بچیوں اور بہنوں کی عزت سے کھلواڑ کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نواز دے جو بچیوں کی عزت سے اس طریقے سے ان کی آبرو سے کھیل رہے ہیں. خیر, حلالہ نہیں ہے, یہ حرامہ ہے. میں آپ سے اور آپ جیسی اور جو بچیاں ہوں اس حلالے کے چکر میں وہ مفتیوں کے فتوے لے کر تیاری کر رہی ہوں, اللہ گواہ ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ گواہ ہے جو بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ بے حد ضروری ہیں, اور جن الفاظ کے ادا کرنے سے پہلے وہ جو نیت آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے کہ آیا آپ طلاق دینا چاہتے تھے یا نہیں. اب آپ طلاق دینا نہیں چاہتے اور آپ نے کہہ دیا تیرا میرا راستہ الگ, تو جا اپنے گھر, میرا تیرا کوئی راستہ کوئی رشتہ نہیں, تیرا اور میرا راستہ الگ ہو چکا ہے. کیا ایسے الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز. یہی پوچھا جا رہا ہے کہ میں تمہارے گھر تمہیں بھیجتا ہوں, میرا تمہارا راستہ الگ ہے, میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا ایسے الفاظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟
ما دام لم يقصد الطلاق لا شيء عليه لا بد. اگر طلاق کی نیت نہیں تھی، محترمہ آپ بھی سن لیجئے، حالانکہ میں نے ان کو بتا دیا ہے، محترمہ آپ ضرور غور سے سنیے کہ طلاق کی نیت نہیں تھی تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے، یہ اس کی طرف سے ڈرانے اور دھمکانے کی آپ کو ایک عمل تھا اور اس پر طلاق واقع نہیں ہوتی. يكون أغنية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اب ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے طلاق دینے کی، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر طلاق، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، یہ صریح الفاظ ہیں، وہ اگر نیت نہیں کرتا اس کے باوجود بھی ان الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی. یہ 3 مرتبہ طلاق کے واقع اس نے کہیں، طلاق، تم پر طلاق، تم پر طلاق، تم پر طلاق. یہ طلاق ایک طلاق ہوگی، 3 نہیں ہوگی. جس طریقے سے بھائی نے یہ کہا یا اس بچی کو یہ کہا کہ میں تم سے، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس طرح کے جو الفاظ ادا کیے ہیں، یہ ایک مجلس میں 3 مرتبہ اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں، تو یہ طلاق نہیں ہے. لیکن اگر اس کو طلاق بھی تسلیم کرتے ہیں جیسے کہ بریلوی حضرات یا حنفی حضرات نے کیا ہے ان خاتون کے ساتھ، تو یہ ایک ہی طلاق تصور کی جائے گی. 3 کیسے ہو گئی ہیں؟ فإذا كان حين قال الكلام إلا بذلك أو كل يروح بطريقه أو ما أشبه ذلك ما أراد الطلاق لا يقع طلاق. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، مختلف الفاظ کا استعمال کرتا ہے اس کو ڈرانے کی غرض سے، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ ڈرانا مقصود ہوتا ہے. أما إذا كان أراد الطلاق فإنه يقع به طلقة. اگر اس نے طلاق دینے کی نیت کی تھی، تو جیسے اس نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہا نا کہ میں تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میرا تمہارا رشتہ نہیں، میرا تمہارا رشتہ نہیں، میرا تمہارا رشتہ نہیں. شیخ فرما رہے ہیں اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایک ہی طلاق ہوگی اگر اس نے نیت کی تھی کہ ہاں طلاق میں دوں گا. أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا البلد قصد الطلقة طلاق المطلقة واحدة. یہ طلاق ایک ہی ہوگی، تیرا میرا راستہ الگ ہے، یا تو اپنے گھر جا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہن آپ کا گھر بچ سکتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے آپ کی مدد کی جائے تو آپ اہل حدیث علماء سے، آپ اپنے شہر میں کراچی میں ہیں، اہل حدیث علماء سے رابطہ کریں، وہاں مسجد میں جائیں اور ان لوگوں سے فتویٰ حاصل کریں. انہوں نے بتایا کہ میں نے فتویٰ بھی لیا ہے، لیکن ہمارے مفتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو حلالے سے گزرنا پڑے گا، یہ حرامہ کرنے پر مصر ہے مفتی صاحب. بہرحال میں کیا کروں، اور میری سمجھ میں نہیں آیا. کراچی میں میرا تعلق بھی ہندوستان سے ہے، میں کراچی سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. البتہ وہ بچی پھر رونے لگی کہ مجھے مار پٹائی میرے گھر والوں نے کی ہے، میری ماں، میں نے اپنی آواز اپنی اس کی ماں کے لیے، اس کے شوہر کے لیے پیغام بھیجا کہ اپنی بچی کی عزت کے لیے اور اپنی بچی کی خوشی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور ابو بکر اور عمر کے ابتدائی 2.5 سال کے عہد مبارک میں ان 3 طلاقوں کو ایک ہی کر دینا جاتا تھا. نہ جانے کیوں اب ہمارے یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ آپ کی خدمت میں نے یہاں پیش کیا ہے. یہ 3 طلاقیں اگر اس کو طلاق بھی تسلیم کر لیتے ہیں تو طلاق ایک ہی ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، جو بنیادی چیز اور اساسی چیز ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے طلاق دینے کی، تو پھر آپ مولوی صاحب اس کو کیوں ذبح کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس عورت کی عزت اور آبرو سے کیوں کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کی اور آپ کی بہنوں کی اور آپ کے گھر والوں کی بھی عزت محفوظ فرما لے. براہ کرم ایسے مولویوں سے بچیں جو حلالے کے نام پر حرامے کی نیت اور ان کی رال ٹپکتی رہتی ہے. یقین جانیے مفتی صاحب ہیں، میں نے یہاں ایک صاحب جدہ میں تھے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم حلالہ کون کرے گا؟ کہا جس مفتی نے مجھے فتویٰ دیا ہے وہی کہنا چاہتا ہے، وہی کرنا چاہتا ہے میری بیوی کے ساتھ حلالہ بھی. تو میں نے کہا اللہ کے لیے اس کے اس چنگل سے بچ جاؤ، وہ تمہیں بھی برباد کر دے گا، تمہاری بیوی کی عزت سے بھی کھیل لے گا. تو بہرحال اللہ تعالی ہماری بچیوں کی آبروں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مردوں کو اللہ رب العالمین عقل سلیم عطا فرمائے. ہم بستری کی ہے، ہم بستری کرنے کے بعد وہ ایک دم طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق ہی سرے سے نہیں ہوتی بھائی.
اس لیے اللہ کے لیے طلاق کے مسائل اور نکاح کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بالکل تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی اس سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے نکاح اور طلاق کے جو احکام ہیں وہ آپ کی خدمت میں مزید تفصیل سے پیش کر سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون